السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ عمران خان صاحب کی سے جو ملاقاتیں ہیں وہ نہیں ہونے دی جا رہی تھی، وہ سیکیورٹی کا ایک ایشو بنا دیا گیا تھا۔ میں نے کل آپ کو ایک اپنے ولاگ کے اندر بتایا تھا کہ معاملہ ان کی سیکیورٹی کا نہیں ہے، وہ معاملہ جو ہے وہ پولیٹیکل معاملات ہیں جس وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ وہ سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، وہ جو احتجاجی تحریک چلانے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ ساری چیزیں مکس کر کے جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو ان کی پارٹی سے دور کر کے ان معاملات سے دور کیا جائے اور پارٹی کو جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار کر دیا جائے، اور اس طرح سے ان کی کوئی تحریک آ بھی رہی ہے تو اس کو ابھی سے ڈیفیوز کر دیا جائے۔ تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو دور بھی رکھا جا رہا ہے، کبھی سیکیورٹی کے ایشو بنایا جا رہا ہے، کبھی کیا۔ لیکن آج جو ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ بہرحال کسی بھی حالت میں وہاں تک پہنچے، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ تو جو سینٹ کے اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، سینٹ کے اندر جو الیکشن ہے وہ 2 اپریل کو ہونے جا رہے ہیں۔ ہر صوبے کے اندر 4 جو ٹوٹل 7 سیٹیں جنرل ہوں گی، جس میں 2 ٹیکنوکریٹس کی اس کے علاوہ ہیں، ایک علماء یا کسی اور کی سیٹ فیمیل کی سیٹ ہوگی۔ تو اس طرح سے جو 48 سیٹیں ہیں وہ سینٹ کے اندر اب خالی ہو رہی ہیں، تو ان کو پر کرنے کے لیے 2 اپریل کو جو ہے وہ الیکشن کنڈکٹ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ عمران خان صاحب سے پوچھا جائے کہ آخر کون کون لوگ ہوں گے جو پنجاب سے، KPK سے، سندھ سے یا کسی بھی جگہ سے۔ تو پارٹی اتنی بڑی پارٹی ہے، اس کے لیے ضروری تھا ان کی مشاورت۔ تو بہرحال عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہوئی جو گوہر خان صاحب ہے، تو وہاں پر اب یہ طے ہوا، انہوں نے آ کے بتایا ہے۔ تو پنجاب کے جو سینیٹر ہیں ان کے نام آج سامنے آ گئے ہیں۔ 3 سینیٹر جو ہیں وہ اس دفعہ جو پاکستان تحریک انصاف کو جو ایکسپیکٹڈ ہے، ظاہر ہے آخر میں کیا ہو جاتا ہے، فارم 45-47 والی گیم جو وہ پتہ نہیں کہاں استعمال ہوگی، لیکن ابھی تک جو ایکسپیکٹڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کو 2 جنرل سیٹیں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں اور ایک ٹیکنوکریٹ کی سیٹ جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے صرف 3 ہی سینیٹر کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ 3 سینیٹر جو ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے اس کے اوپر جناب مصدق عباسی صاحب کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے۔ مصدق عباسی صاحب بڑے پرانے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی کی جو پالیٹکس ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، یہ مینجمنٹ کے حوالے سے بڑے اہم ہے، یہ ٹیکنوکریٹ ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ تو پنجاب سے جو ایک ٹیکنوکریٹ کی جو سیٹ ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب نے یا تحریک انصاف کی طرف سے جو اس دفعہ کینڈیڈیٹ ہوں گے، جو ایکسپیکٹڈ ہیں وہ جیت بھی جائیں گے، وہ سیٹ جو ہے وہ ملے گی جناب مصدق عباسی صاحب کو۔ اس کے علاوہ جو 2 جنرل سیٹیں ہیں اس کے اوپر عمران خان صاحب نے ینگ اور بوڑھے لوگوں کا ایک مکسچر جو ہے بنا کر دیا ہے۔ اگر ہم ایکسپیرینس کی بات کریں تو یہاں پر حامد خان صاحب جو ہیں ان کو یہاں پر سینیٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حامد خان صاحب جو سپریم کورٹ کے بڑے اہم وکیل ہیں، رائٹر ہیں، بہت اچھی کتاب بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے پاکستان کی ہسٹری کے اوپر، بڑی جس کو اتھینٹک بک مانا جاتا ہے، وہ بک بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اور بھی انہوں نے بکس بھی لکھی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر بڑے اہم رہے وہ ہے، وکیل ہیں، بہت ان کی جو لائرز کے حوالے سے ان کا ایک گروپ ہے، جو 2 گروپ پورے ملک میں چل رہے ہیں، ان میں ایک حامد خان گروپ ہے اور ایک اسما جہانگیر گروپ ہوتا تھا جس کو آج کل اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے حامد خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ بڑے اہم رہنما رہ چکے ہیں، بیچ میں جب 2018 کی بات آئی تو یہ ان کی ناراضگی ہو گئی تھی جہانگیر ترین کی وجہ سے، جو دور ہو گئے تھے۔ تو لیکن جب عمران خان صاحب کو یہ جہانگیر ترین چھوڑ کر چلے گئے تو حامد خان دوبارہ سے وہ فعال ہوئے، دوبارہ سے پارٹی میں آئے۔ تو انہوں نے پنجاب کے اندر جو وکلاء ہیں ان کے حوالے سے بڑی اہم ان کی خدمات ہیں، جتنی زیادہ وکلاء نے پاکستان تحریک انصاف کو اب کے بار وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس میں حامد خان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو حامد خان صاحب ہیں ان کو جنرل سیٹ کے اوپر منتخب کرایا جائے گا، اور یہ بالکل ان کی پرفیکٹ سیٹ ہے کیونکہ وہ پہلی چوائس جو ہے وہ وہی ہے۔ تو اتنے سیٹ ان کے پاس موجود ہے، میرے خیال میں 53 سیٹ جو ہے
ووٹ جو ہے وہ درکار ہوں گے تو وہ ان کو بہرحال مل جائیں گے۔ اس کے بعد جو دوسری سیٹ ہے پنجاب کے اندر جنرل کی، جو پاکستان تحریک انصاف کو ملے گی، اس کے اوپر جو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، جو نامزد کیا گیا ہے عمران خان صاحب نے، وہ کیا ہے جناب زلفی بخاری صاحب کو۔ زلفی بخاری جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب کے ساتھ سیاست کے علاوہ ان کا پرسنل بھی ان کے ساتھ دوستی اور یاری ہے ان کے ساتھ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ زلفی بخاری صاحب جو ہے یہ عمران خان صاحب سے کرکٹ سیکھنے آئے تھے، یہ ان کو کوچ اپنا رکھنا چاہ رہے تھے، ان سے سیکھتے تھے، پر اسی وجہ سے دوستی اور یاری ہو گئی، تو وہ آج تک بھی بحال ہے۔ جب عمران خان صاحب کی 18 کے اندر حکومت بنی تو زلفی بخاری جو ہے وہ یہاں پر مشیر رہے، سیاحت کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے انہوں نے بڑے کام بھی کیے ہیں، کیونکہ برطانیہ امریکہ کے اندر ان کی اچھی پی آر ہے، تو اسی کو استعمال کرتے ہوئے ان کو ٹورزم کا ایک عہدہ دیا گیا تھا، جس کے اندر وہ بہرحال کافی حد تک کامیاب بھی رہے تھے۔ پھر ایک رنگ روڈ کا معاملہ آیا تھا جس کے اوپر زلفی بخاری کا نام بھی آ رہا تھا، وہ بہرحال معاملہ جو ہے وہ مکمل تو نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اس کے اوپر بہرحال بات آئی تھی۔ لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد زلفی بخاری جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، حالانکہ جب وہ یہاں پر مشیر بنے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ پاکستانی سیاست کے اندر جو ہے وہ الیکٹرل جو پولیٹکس ہے اس کے اندر حصہ لیں گے۔ اٹک کے جو حلقہ ہے ایک، وہاں انہوں نے منتخب بھی کیا تھا، وہاں پر وہ سیاست بھی اپنی کسی حد تک کر رہے تھے، وہ کام بھی کرا رہے تھے، لیکن وہ 9 مئی کے واقعے کے بعد ان کو یہاں سے جانا پڑا، وہ باہر چلے گئے۔ اب زلفی بخاری صاحب کی جو کو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو سینیٹر بنا دیا جائے، تو اس لیے دوسرا جو کینڈیڈیٹ ہے، جو نامزد امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب سے سینٹ کے اندر جنرل سیٹ کے اوپر، وہ جناب زلفی بخاری صاحب ہے۔ تو زلفی بخاری صاحب بھی اس دفعہ امیدوار ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب نے پنجاب کے حوالے سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ 3 لوگ جو ہے، مصدق عباسی صاحب جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے اوپر، حامد خان اور زلفی بخاری جو ہے وہ جنرل سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پنجاب میں سینیٹر ہوں گے۔ تو ابھی تک کے پی کے اور سندھ اور بلوچستان اس حوالے سے ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ وفاق کے اندر سب سے اہم ہے، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ محمد وسیم اختر صاحب کو دوبارہ لایا جاتا ہے، وسیم صاحب کو، یا نہیں، تو ان کے اوپر بھی بہرحال کچھ ریزرویشن تھی، لیکن وہ بہرحال میرا خیال ہے کہ وہ دوبارہ وہی آئیں گے، یا سمی ایس ڈی صاحب آئے یا ان کو دوبارہ سے لایا جائے گا۔ تو ابھی تک وفاق کے اندر فیصلہ ہونا باقی ہے، یعنی کہ اسلام آباد کے حد تک پنجاب کا فیصلہ بہرحال ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ جو اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیکھتے رہیے نو سائٹ۔ تھینک یو سو مچ۔